دارال علوم دیوبند کے فاضل حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص طالب علم، سابق ناظم جمعیت الانصار، مشہور قائد جہاد حریت، انقلابی عالم دین، بہترین متکلم و مفسر، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال کے اساسی اراکین میں سے ایک، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے شارح، انقلابی فکر کے ترجمان، سکھ مت سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے بطل حریت، امام انقلاب، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے علاقے سیالکوٹ کے ایک گاؤں چیانوالی میں 12 محرم 1289 ہجری 10 مارچ 1872 عیسوی میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام بوٹا سنگھ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبید اللہ رکھا۔ آپ کے والد کا نام رام سنگھ اور دادا کا نام چسپت رائے ولد گلاب رائے ہے۔ والدہ کا نام پریم کور تھا۔ آپ کے والد رام سنگھ بنیادی طور پر ہندو تھے، جبکہ شادی انہوں نے سکھ خاندان میں کی تھی، پھر وہ خود بھی سکھ ہو گئے تھے۔ ان کے خاندان کا اصلی پیشہ زرگری تھا، لیکن عرصے سے ایک حصہ سرکاری ملازمت میں شامل ہو گیا تھا اور بعض افراد ساہوکارہ بھی کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی والدہ آپ کو اپنے میکے ڈیرہ غازی خان جام پور لے آئی۔ یہ ایک خالص سکھ خاندان تھا۔ آپ کے نانا کی ترغیب پر ہی آپ کے والد سکھ بن گئے تھے۔ آپ کے 2 ماموں جام پور ضلع ڈیرہ غازی خان میں پٹواری تھے۔ آپ کی تعلیم 1878 عیسوی میں جام پور کے اردو مڈل اسکول میں شروع ہوئی۔ 1887 عیسوی میں مڈل کی 3ری جماعت میں پڑھتے تھے کہ اظہار اسلام کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ اس دوران میں 2 سال کے لیے ضلع سیالکوٹ میں رہے، اس لیے 1 سال اپنی جماعت سے پیچھے رہ گئے، ورنہ اپنے اسکول میں شروع ہی سے ممتاز طالب علم مانے جاتے تھے۔ 1884 عیسوی میں آپ کو اسکول کے ایک آریہ سماج کے لڑکے کے ہاتھ سے ایک نو مسلم عالم دین عبید اللہ مالیر کوٹلی کی کتاب تحفۃ الہند ملی۔ اس کے مسلسل مطالعے میں مصروف رہے اور بالتدریج اسلام کی صداقت پر یقین بڑھتا گیا۔ آپ کے قریب کے پرائمری اسکول کوٹلہ مغلاں سے چند ہندو دوست بھی مل گئے جو آپ کی طرح تحفۃ الہند کے گرویدہ تھے۔ انہی کے توسط سے آپ کو مولانا اسماعیل شہید کی تقویت الایمان ملی۔ اس کے مطالعے پر اسلامی توحید اور پرانک شرک اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد مولوی محمد صاحب لکھوی کی کتاب احوال الآخرہ پنجابی ایک مولوی صاحب سے ملی۔ اب آپ نے نماز سیکھ لی اور اپنا نام تحفۃ الہند کے مصنف کے نام پر عبید اللہ خود تجویز کیا۔ احوال الآخرت کا بار بار مطالعہ اور تحفۃ الہند کا وہ حصہ جس میں نو مسلموں کے حالات لکھے ہیں، یہی 2 چیزیں جلدی اظہار اسلام کا باعث بنی، ورنہ آپ کا اصلی ارادہ یہ تھا کہ جب کسی ہائی اسکول میں اگلے سال تعلیم کے لیے جاؤں گا تو اس وقت اظہار اسلام کروں گا۔ 15 اگست 1887 عیسوی کو توکل علی اللہ نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ کوٹلہ مغلاں کا ایک رفیق عبد القادر تھا۔ آپ دونوں عربی مدرسے کے ایک طالب علم کے ساتھ کوٹلہ رحم شاہ ضلع مظفر گڑھ میں پہنچے۔ 9 ذی الحجہ 1304 ہجری کو آپ کی سنت تطہیر ادا ہوئی۔ اس کے چند روز بعد جب آپ کے اعزاء تعاقب کرنے لگے تو آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عربی صرف کی کتابیں آپ نے راستے میں اسی طالب علم سے پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اللہ کی خاص رحمت سے جس طرح ابتدا کی عمر میں اسلام کی سمجھ آسان ہو گئی، اسی طرح کی خاص رحمت کا اثر یہ بھی ہے کہ سندھ میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی والے کی خدمت میں پہنچ گئے، جو اپنے وقت کے جنید اور سید العارفین تھے۔ چند ماہ میں ان کی صحبت میں رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت آپ کے لیے اس طرح طبیعت ثانیہ بن گئی جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے۔ حضرت نے ایک روز آپ کے سامنے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عبید اللہ نے اللہ کے لیے ہم کو اپنا ماں باپ بنایا ہے۔ اس کلمہ مبارکہ کی تاثیر خاص طور پر آپ کے دل میں محفوظ ہو گئی۔
آپ انہیں اپنا دینی باپ سمجھتے تھے اور محض اس لیے سندھ کو اپنا مستقل وطن بنا لیا۔ آپ نے قادری راشدی طریقے میں حضرت سے بیعت کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ محسوس ہوا کہ بڑے سے بڑے انسان سے بہت کم مرعوب ہوتے تھے۔ 3-4 مہینے بعد طالب علمی کے لیے رخصت ہوئے۔ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت نے آپ کے لیے خاص دعا فرمائی ہے، خدا کرے کہ عبید اللہ کا کسی راسخ عالم سے پالا پڑے۔ آپ کے خیال میں خدا نے یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے آپ کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بھرچونڈی سے رخصت ہو کر اس طالب علم کے ساتھ ریاست بہاولپور کی دیہاتی مساجد میں ابتدائی عربی کتابیں پڑھتے رہے۔ اس نقل و حرکت میں دین پور پہنچے، جہاں سید العارفین کے خلیفہ اول حضرت مولانا ابو سراج غلام محمد صاحب رہتے تھے۔ ہدایت النحو تک کتابیں آپ نے یہیں مولانا عبد القادر صاحب سے پڑھی۔ حضرت خلیفہ صاحب نے آپ کی والدہ کو خط لکھوایا، وہ آ گئیں اور واپس لے جانے کے لیے بہت زور لگایا، مگر آپ بحمداللہ ثابت قدم رہے۔ شوال 1305 ہجری میں دین پور متصل خانپور سے کوٹلہ رحم شاہ چلے گئے اور مولوی خدا بخش صاحب سے کافیہ پڑھی۔ یہیں ایک نووارد طالب علم سے ہندوستانی مدارس عربیہ کا حال معلوم ہوا اور آپ اسٹیشن مظفر گڑھ سے ریل پر سوار ہو کر سیدھا دیوبند پہنچ گئے۔ سفر 1306 ہجری 1888 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں متفرق اساتذہ سے متفرق کتابیں پڑھی اور شرح جامی حضرت مولانا حکیم محمد حسن صاحب سے پڑھی۔ ایک فاضل استاذ کی مہربانی سے طریقہ مطالعہ سیکھ لیا اور محنت سے ترقی کا راستہ کھل گیا۔ حکمت و منطق کی کتابیں جلدی ختم کرنے کے لیے چند ماہ حضرت مولانا احمد حسن کانپوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں چلے گئے اور پھر چند ماہ مدرسہ عالیہ رامپور میں رہ کر مولانا ناظر الدین صاحب سے کتابیں پڑھی۔ اس طرح سفر 1307 ہجری کو پھر دیوبند واپس آ گئے۔ دیوبند 2-3 مہینے تک حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب سے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے درس میں شامل ہو گئے۔ 1307 ہجری کو ہدایہ، تلویح، متول، شرح عقائد، مسلم الثبوت میں امتحان دیا اور امتیازی نمبروں میں کامیاب ہوئے۔ حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ مدرس اول نے آپ کے جوابات کی بہت تعریف کی۔ فرمایا اگر اس کو کتابیں ملے تو شاہ عبدالعزیز ثانی ہوگا۔ چند دوستوں نے آپ کے بارے میں مبشرہ خواب دیکھے اور آپ نے بھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی خواب میں دیکھا۔ آپ نے رمضان شریف میں اصول فقہ کا ایک رسالہ لکھا جسے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے پسند فرمایا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ شوال 1307 ہجری سے تفسیر بیضاوی اور دور حدیث شریف میں شریک ہوئے۔ جامع ترمذی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی اور سنن ابو داؤد کے لیے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گنگوہ پہنچ گئے۔ بیمار ہو کر گنگوہ سے دہلی چلے آئے۔ حکیم محمود خان کے علاج سے آپ کو فائدہ ہوا۔ حدیث کی باقی کتابیں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پنجابی دیوبندی سے جلدی ختم کر لی۔ آپ نے سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ 4 دن میں پڑھی تھی اور سراجی 2 گھنٹے میں ختم کر لی۔ 20 جمادی الثانیہ 1308 ہجری کو دہلی سے سیدھا بھرچونڈی ضلع سکھر پہنچے۔ آپ کے مرشد آپ کے آنے سے 10 دن پہلے وفات پا چکے تھے۔ رجب 1308 ہجری میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اجازت نامہ تحریر فرما کر بھیج دیا اور مولانا کمال الدین صاحب نے آپ سے سنن ابو داؤد پڑھی۔ شوال 1308 ہجری سے سید العارفین کے دوسرے خلیفہ مولانا ابو الحسن تاج محمود صاحب کے پاس امروٹ ضلع سکھر چلے گئے۔ انہوں نے اپنے مرشد کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ آپ کے لیے بمنزلہ باپ کے تھے۔ آپ کا نکاح سکھر کے اسلامیہ اسکول کے ماسٹر مولوی محمد عظیم خان یوسف زئی کی لڑکی سے کرایا۔ آپ کی والدہ کو بلایا، وہ آپ کے پاس اخیر وقت تک آپ کے طرز پر رہیں۔ آپ کے مطالعے کے لیے بہت بڑا کتب خانہ جمع کیا۔ آپ ان کے ذل عاطفت میں
1315 ہجری تک اطمینان سے مطالعہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ مولانا رشید الدین صاحب کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ آپ نے ان کی کرامتیں دیکھیں، ذکر اسماء الحسنی انہی سے سیکھا۔ وہ دعوت توحید و جہاد کے ایک مجدد تھے۔ حضرت مولانا ابو تراب رشد اللہ صاحب سے بھی علمی صحبتیں رہیں۔ وہ علم حدیث کے بڑے جید عالم اور صاحب تصانیف تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ قاضی فتح محمد صاحب کی علمی صحبت سے بھی مستفیض ہوتے رہے۔ آپ نے دہلی میں قبلہ نما کا مطالعہ کیا۔ اس کے معارف آپ کی روح سے پیوست ہو گئے۔ حدیث کی تحقیق میں حجت اللہ کا تعارف شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کرایا تھا۔ اخیر میں اس طرح کے مطالعے سے آپ کو اطمینان نصیب ہوا۔ آپ نے علماء کو حجت اللہ البالغہ پڑھائی اور کافی عرصے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اس عرصے میں طریقہ قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے اذکار بھی حسب الاستطاعت حضرت سید العارفین کے خلیفہ اعظم مولانا ابو السراج دین پوری سے سیکھتے رہے۔ دوران مطالعہ حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری دیکھی۔ اسلامی مطالعے کی ابتدا سے آپ کا قلبی تعلق مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پیدا ہو چکا تھا۔ دیوبند کی طالب علمی نے بہت سے واقعات اور حکایات سے آشنا کر دیا تھا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے ایک مضمون لے کر آپ نے اپنا مختصر سیاسی پروگرام بنا لیا۔ وہ اسلامی بھی تھا اور انقلابی بھی، مگر ہند کے باہر مسلمانوں کی تحریک سے اسے کوئی تعلق نہ تھا۔ آپ نے حجت اللہ پڑھنے والی جماعت کو اس میں شامل کر لیا اور اس طرح اپنے خیال کے موافق آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیا۔ 1315 ہجری میں دیوبند پہنچے۔ اپنے مطالعے کا نمونہ 2 رسالے لکھ کر ساتھ لے گئے، ایک علم حدیث میں اور دوسرا فقہ حنفی میں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں رسالے پسند فرمائے۔ اس دفعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 10-12 حدیث کی مشہور کتابوں کے اطراف سن کر دوبارہ اجازت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ناظر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پنجابی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ امروٹ واپس آ کر آپ نے ایک مطبع قائم کیا اور 2 سال تک چلایا۔ بعض عربی و سندھی نایاب کتابیں طبع ہوئیں اور ایک ماہوار رسالہ ہدایت الاخوان چھپتا رہا۔ اس کے بعد مدرسہ بنانے کی کوشش جاری کی، مگر اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ آپ کا کام بغیر مدرسے کے چل نہیں سکتا تھا، اس لیے دوسری جگہ کی تلاش میں تھے کہ حضرت مولانا راشد اللہ صاحب نے آپ کی تجویز کے موافق مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ نام بھی آپ کی تجویز سے مقرر ہوا۔ آپ اس میں شریک ہو گئے۔ 7 سال تک علمی و انتظامی کامل اختیارات کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اکابر علماء سے حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ حسین بن محسن یمانی امتحان کے لیے تشریف لائے۔ اس مدرسے میں بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خواب میں دیکھا۔ 1327 ہجری 1909 عیسوی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند طلب فرمایا اور مفصل حالات سن کر دیوبند رہ کر کام کرنے کے لیے حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ سندھ کا تعلق بھی قائم رہے گا۔ 1327 ہجری 1909 عیسوی میں جمعیت الانصار کا قیام حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ آپ اس کے ناظم بنائے گئے۔ جمعیت الانصار کے 2 بڑے جلسے جو مراد آباد اور میرٹھ میں منعقد ہوئے، ان میں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں کار فرما تھیں۔ 4 سال تک جمعیت الانصار میں کام کرتے رہے۔ اس جمعیت کی تحریک تاسیس میں مولانا محمد صادق صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو محمد احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کو سیاسی انداز میں ملی تنظیم کا مرکز بنانا چاہتے تھے،
جس کا پہلا نقش جمعیت الانصار کا قیام تھا۔ اسی دوران مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم کے بعض اساتذہ کے درمیان بعض علمی مسائل میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا، جس کے سبب انہوں نے دیوبند چھوڑ دیا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دہلی بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے نظارت المعارف القرآنیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس میں مدارس کے فضلاء اور کالج کے گریجویٹ طلباء کو تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ اس ادارے کا مقصد جدید تعلیم یافتہ اصحاب اور علماء کرام کے درمیان روابط کو بڑھانا اور جدید و قدیم کی درمیان خلیج کو پر کرنا تھا۔ نظارت المعارف دہلی کے سرپرستوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حکیم اجمل خان اور نواب وقار الملک ایک ہی طرح شریک تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح 4 سال دیوبند میں رکھ کر آپ کا تعارف اپنی جماعت سے کرایا، اسی طرح دہلی پہنچ کر آپ کو نوجوان طاقت سے ملانا چاہتے تھے۔ اس غرض کی تکمیل کے لیے دہلی تشریف لے آئے اور ڈاکٹر انصاری سے آپ کا تعارف کرایا۔ ڈاکٹر انصاری نے آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر مرحوم سے ملایا۔ اس طرح 2 سال مسلمانان ہند کی اعلیٰ سیاسی طاقت سے آپ واقف رہے۔ 1333 ہجری 1915 عیسوی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مشن پر افغانستان بھیجا۔ اس وقت یہ خیال عام تھا کہ طاقت کے بغیر انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دینا ممکن نہیں، اس کے لیے سپاہ اور اسلحے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کا مرکز افغانستان کے آزاد علاقے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کابل پہنچ کر متعدد اہم سیاسی کام انجام دیے۔ کابل میں کانگریس کمیٹی قائم کر کے انڈین نیشنل کانگریس سے اس کا الحاق کیا۔ آپ کانگریسی کمیٹی کابل کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ تھے۔ برطانوی مقبوضات سے باہر یہ پہلی کانگریس کمیٹی تھی۔ افغانستان میں انہوں نے کچھ انقلابیوں کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزاد حکومت قائم کی، جس کے سربراہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی اور وزیر داخلہ وہ خود تھے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے حزب اللہ کے نام سے ایک فوج مرتب کی، جس میں عالم اسلام کے اہم افراد شریک تھے۔ حجاز میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے بعد روسی ممالک میں پھرتے ہوئے بخارا، ماسکو، اٹلی، استنبول وغیرہ پہنچے اور سالہ سال ان سخت سے سخت سرد اور اجنبی ملکوں میں سرگرداں اور پریشاں رہے۔ اعزاء و اقربا ساتھ نہ تھے، یار و احباب ہمدردی کرنے والے موجود نہ تھے، مال و متاع جس سے غربت اور مسافرت کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں موجود نہ تھا، نیز خبرگیری اور امداد کی جھلک بھی نہ تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سہارا ظاہری شمار کیا جا سکتا تھا، مالٹا میں قید تھے۔ پے در پہ مہینوں فاقے کرنے پڑے، میل ہا میل پیدل چلنا پڑا، برف کے ڈھکے ہوئے ملکوں میں جاڑے کی سخت تکالیف جھیلنی پڑی، تنہائی اور قسم پرسی کا عذاب برداشت کرنا پڑا، غیر مسلم، ناواقف، زبان نہ جاننے والے اجانب میں سفر کرنا پڑا۔ ان عظیم الشان صدمات اور جاں گداز احوال میں مولانا کا زندہ واپس آ جانا قدرت کے عجوبات میں سے نہیں تو کیا ہے۔ وطن اور مذہب کی آزادی کے لیے اور بھی متعدد اشخاص نے مشکلات اور مصائب جھیلی ہیں، مگر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی سی مشکلات کس نے جھیلی؟ 1342 ہجری 1923 عیسوی میں ترکی کا سفر کیا اور وہاں سے 1344 ہجری 1925 عیسوی میں حجاز چلے گئے، جہاں 14 سال تک مقیم رہے۔ 1356 ہجری 1937 عیسوی میں جب صوبوں میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تو یو پی کی حکومت نے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے برطانوی دور کی پابندی کو اٹھا لیا اور بالآخر 24 برس کی جلا وطنی کے بعد 1358 ہجری 1939 عیسوی میں ہندوستان واپس آ گئے۔ کراچی، لاہور، دیوبند اور دہلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ قوم کو ان سے اور ان کو قوم سے بڑی بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ مولانا کے عقیدت مندوں میں وہ لوگ بھی تھے جو مولانا احمد علی اور خواجہ عبدالحمید صاحب کے واسطے سے ان کے تفسیر قرآن سے متاثر ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جن کو ان کے سیاسی رجحانات اور ماضی کے رجحانات کی وجہ سے ان سے عقیدت تھی۔
چنانچہ مولانا کی آمد پر مختلف سیاسی افراد اور جماعتوں نے ان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ ہندوستان واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں انہوں نے بیت الحکمہ نامی ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کا مقصد حکمت ولی اللہ کی روشنی میں کتاب و سنت کی تشریح اور عہد حاضر کے مسائل کا حل نکالنا تھا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے سب سے بڑے داعی اور علم بردار تھے۔ قرآن و حدیث اور فقہ و تصوف کے متعلق علوم میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجدید فرمائی ہے، مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ایک عظیم شارح تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر اور عصری تطبیق سے ان کو خاص مناسبت تھی۔ ہر چند ان کے بعض افکار سے اہل علم کو اختلاف بھی رہا، مگر اختلاف رائے کے باوجود ان کی علمی فضیلت اور سیاسی بالغ نظری کے سب ہی قائل تھے۔ غیر معمولی ذکاوت و ذہانت اور حافظے کے مالک تھے۔ دماغ منطقی طور پر سیاسی تھا، ابتداً طبعی اور علمی انداز میں اور بعد میں مشاہداتی انداز میں یورپ اور ایشیا کے بہت سے انقلابات آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرے، اس لیے سیاسی اسکیموں کی ساخت و پرداخت میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، جن میں الہام الرحمن فی تفسیر القرآن، شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک، شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، اردو شرح حجت اللہ البالغہ، التمہید لتعریف ائمۃ التجدید، قرآنی دستور انقلاب، ذاتی ڈائری، مجموعہ تفاسیر امام سندھی، المقام المحمود، سبیل الرشاد، محمودیہ، ولی اللہ حکمت کا اجمالی تعارف، قرآن پاک کا مطالعہ کیسے کیا جائے شامل ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر آزادی ہند کے لیے جد و جہد کرنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے مہا بھارت سوراج پارٹی بنائی اور جمنا نرمدا سندھ ساگر پارٹی بھی بنائی۔ آپ نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں خصوصی توجہ دی۔ ایک دن مولانا بڑے مغموم سے تھے، فرمانے لگے کہ میں مسلمانوں کو کام کی اور ضرورت کی باتیں کہتا ہوں، لیکن وہ نہیں سنتے، بلکہ الٹا مجھے مطعون کرتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں 16 برس کا تھا کہ گھر بار چھوڑ کر نکل آیا تھا، مانا کہ میرا خاندان بہت بڑا نہ تھا اور نہ ہمارے ہاں دولت کی فراوانی تھی، لیکن آخر میری ماں تھی، میری بہنیں تھی اور ان کی محبت میرے دل میں جا گزی تھی۔ لیکن اسلام سے مجھے اتنی محبت تھی کہ میں کسی محبت کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ماں کو چھوڑنے سے مجھے کس قدر ذہنی کوفت ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے مولانا آپ دیدہ ہو گئے۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 اگست 1944 عیسوی 2 رمضان 1363 ہجری کو دین پور شریف ضلع رحیم یار خان میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کو یہ بایوگرافی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔